مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 18 اور 29 تلاوت کی گئی اور آج یہ آیات آج کے درس کا حصہ ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وقال الذین لا يعلمون، اور کہا ان لوگوں نے جو نہیں جانتے، لولا یکلمنا اللہ، اللہ ہم سے کیوں کلام نہیں کرتا، او تأتینا آیا، یا ہمارے پاس اس کی کوئی نشانی کیوں نہیں آتی، کذالک، اسی طرح، قال الذین من قبلہم مثل قولہم، ان سے پہلے لوگوں نے بھی ایسی ہی باتیں کہی، تشابہت قلوبہم، ان کے دل ایک جیسے ہیں، قد بینا الآیات لقوم یوقنون، ہم نے نشانیاں یقین والوں کے لیے بیان کر چکے ہیں، انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، بے شک ہم نے آپ کو حق کے ساتھ سچائی کے ساتھ بھیجا، خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے کے لیے، ولا تسأل عن اصحاب الجحیم، اور آپ سے جہنمیوں کے متعلق باز پرس نہیں ہوگی۔ اس آیت مبارکہ میں جو پہلی آیت مبارکہ ہے، کفار مکہ کا ایک مطالبہ ذکر کیا گیا ہے، جو یہ مطالبہ کرتے تھے کہ اگر آپ سچے ہیں، اگر آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ پر اللہ کی طرف سے وحی کا نزول ہوتا ہے، اللہ نے آپ کو اپنا رسول مقرر کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں خود بتائیں، اللہ تعالیٰ ہم سے خود کلام کرے، یا ہمارے پاس آپ کے رسول ہونے کی، نبی ہونے کی، اللہ کے پیغمبر ہونے کی، اور آپ کی طرف جو وحی نازل ہوتی ہے اس کے نازل ہونے کی کوئی نشانی ہونی چاہیے۔ یہ کفار مکہ کا ایک مطالبہ تھا، ایک سوال تھا۔ در حقیقت نہ یہ مطالبہ ہے نہ یہ سوال ہے، یہ صرف اور صرف ضد ہے، عناد ہے اور ہٹ درمی ہے، اس کے علاوہ دوسری کوئی بات نہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے کہ یہ ضد کیوں ہے، عناد کیوں ہے، دشمنی کیوں ہے، ہٹ درمی کیوں ہے؟ کیا اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف معجزات نہیں بھیجے تھے؟ وہ معجزات کیا ان کے لیے بطور نشانیاں کافی نہیں تھی؟ یہی تو نشانیاں ہوتی ہیں معجزات کی صورت میں، جیسے نبی علیہ السلام کی حیات مبارکہ میں ایک نہیں 20 معجزات ہیں۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حجر و شجر آپ کے سامنے جھک رہے ہیں، آپ کی تعظیم کر رہے ہیں، جبکہ وہ اس بات کے مکلف ہی نہیں ہیں۔ حجر ہو، پتھر ہو یا شجر یعنی درخت ہو، وہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرتے ہوئے، آپ کی تکریم کرتے ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آداب کے طور پر، تعظیم کے طور پہ جھک رہے ہیں۔ یہ نشانی نہیں تو اور کیا ہے؟ کینکریاں نبی علیہ السلام کے پیغمبر ہونے کی شہادت دے رہی ہیں، کیا یہ کسی نشانی سے کم ہے؟ انہی لوگوں نے مطالبہ کیا اور اللہ رب العزت کے محبوب پیغمبر نے اپنی انگلی سے، اپنی انگلی کے اشارے سے اللہ نے معجزے کے طور پر چاند کو 2 ٹکڑے کر دیا۔ کیا یہ کسی نشانی سے کم ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے پہ تشریف لے گئے، پانی کم ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹے سے پیالے میں اپنا ہاتھ رکھا، اللہ تعالیٰ نے ان انگلیوں سے چشمے جاری کر دیے۔ کیا یہ کسی نشانی سے کم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
کی دعوت ایک صحابی نے کی، موقع غزوہ خندق ہے، اور ہنڈیا سوائے 6-7 بندوں کے، اور روٹیاں پکانے کے لیے گندم کا آٹا سوائے چند کلو کے سے زیادہ نہیں تھا۔ کیا آپ کا لاب دہن اس میں مکس کیا گیا؟ کیا وہ ایک بڑے لشکر کو کافی نہیں ہو گیا؟ کیا یہ نشانی کسی نشانی سے کم ہے؟ اسی طرح بے شمار ایسی باتیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غزوہ خیبر ہے، آپ کی آنکھوں میں تکلیف ہے، آپ اس تکلیف کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اظہار کرتے ہیں۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ السلام جھنڈا پکڑا کے سونپ رہے ہیں قیادت، تو کیا آپ کے لاب دہن سے آپ کی آنکھیں ٹھیک ہو گئی؟ یہ کسی نشانی سے کم ہے؟ ایک صحابی رسول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ کو قتل کرنے کے بعد اونچی جگہ سے چھلانگ لگا کے نیچے جب گرتے ہیں، ان کی ٹانگ کی ہڈی ٹوٹ جاتی ہے، لنگڑاتے ہوئے نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر بتاتے ہیں کہ میں نے اس شاطمے رسول کا کام تمام کر دیا، پر یہ مسئلہ میرے ساتھ ہو گیا۔ آپ اپنا لاب دہن لگاتے ہیں، وہ ہڈی پہلے سے بہتر ہو جاتی ہے، یہ کسی نشانی سے کم ہے۔ لہٰذا یہ ساری باتیں، سارے معجزات، بلکہ جو یہ انہوں نے اعتراض کیا لولا یکلمون اللہ، بلکہ جو یہ انہوں نے اعتراض کیا لولا یکلمون اللہ، اللہ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا؟ کیا یہ اللہ کی وحی جس نے اس وقت کے بڑے بڑے شاعروں کو عاجز کر دیا، کیا یہ اللہ کے کلام کی گواہی نہیں دے رہی؟ اس زمانے میں جب شعراء کا سالانہ مقابلہ ہوتا تھا، اور جس کا سب سے اچھا شعری مجموعہ ہوتا، شعری کوئی نظم ہوتی، کوئی قصیدہ ہوتا، اس کا اعزاز، اس کا اکرام یہ ہوتا، اس کو بیت اللہ کی دیوار پہ لگا دیا جاتا، سال بھر لگا رہتا، اگلے سال جب مقابلہ ہوگا جس کا اچھا ہوگا لگا دیا جائے گا۔ تو اسی زمانے میں ایک لگا ہوا تھا، سورہ کوثر نازل ہو گئی، انا اعطیناک الکوثر، 3 آیتوں کی سورت مبارکہ نازل ہو گئی۔ ایک صحابی رسول نے، اللہ کا کلام تھا، عاجز کر دینے والا تھا، اور کلام بھی ایسا کہ جن کے کانوں میں پڑتا، اور اگر ان کے کان اس بات کو قبول کر لیتے تو وہ اسلام قبول کر لیتے۔ اور اہل مکہ نے کیا وطیرہ اپنایا، جب قرآن کی تلاوت ہو خوب شور و غوغا کرو تاکہ کوئی کلام کو سن نہ سکے۔ کیا یہ اللہ کا کلام اس بات کی گواہی نہیں دیتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ہی رسول ہے، اور یہ قرآن مجید اللہ کی وحی ہے؟ ایک صحابی رسول نے سورۃ کوثر لکھی اور اس کے ساتھ ٹانگ دی، جو پہلے سے تھا اس کے ساتھ ٹانگ دی۔ ایک نے پڑھا، 2 نے پڑھا، کہا واقعی یہ کلام تو بڑا فصیح و بلیغ ہے، اہل عرب تھے، جانتے تھے، سمجھتے تھے، ہم تو اجمی لوگ ہیں، ہمارے لیے تو یہ بس ٹھیک ہے، قرآن مجید ہے، اس کی عظمت ہے، لیکن اس کے رموز و اوقاف کو، اس کی فصاحت و بلاغت کو ہم اس پیمانے کا نہیں سمجھ پائیں گے جس طرح انہوں نے سمجھا، لیکن ایمان نہیں لائے۔ اب ایک شور مچ گیا، یہ کس کا کلام ہے؟ سارے عاجز آ گئے کہ واقعی کمال کا کلام ہے۔ جب معلوم ہوا یہ تو وہ کلام ہے جو حضور اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر میں نازل ہوا ہے، اب ان کے لیے ایک چیلنج درپیش ہو گیا، اب کیا کریں؟ بڑے بڑے شاعر منگوائے، اس کا مقابلہ کرو۔ اس زمانے کے ایک بڑے شاعر کو بلا لیا، اور بھائی جان اس کا کچھ دیکھو، یہ تو ہمیں چیلنج ہے، ہمیں تو یہ مسئلہ پیدا کر دے گا، ہمارے آباء و اجداد کے مذہب کو خطرہ ہے۔ اس شاعر نے اس کلام کو 1 مرتبہ، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ پڑھا، اور آخر میں 4تھا مصرع اضافی کیا، کوئی اس کا مقابلہ نہ کیا، صرف کہا ما ھذا لیس بکلام البشر، یہ کسی انسان کا کلام، یہ نشانی کا۔ لہذا بات سیدھی سی ہے، جب دماغ میں ضد، ہٹ درمی، اناد آ جائے تو پھر حق کے سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ لہذا جو انہوں نے مطالبہ کیا اور کہا ان لوگوں نے جو سمجھ نہیں رکھتے، جو بے علم ہے، کہ اللہ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا، یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی، سب کچھ ہو چکا ہے لیکن وہ مان نہیں رہے۔ اللہ فرماتے ہیں کذالک قال الذین من قبلہم، اسی طرح ان لوگوں نے بھی کہا جو ان سے پہلے،
جتنے بھی انبیاء کرام پہلے آئے ان سے بھی اسی طرح کا مطالبہ کیا گیا. حضرت صالح علیہ السلام سے مطالبہ ہو گیا, انہوں نے منع کیا, بھائی نہ کرو. انہوں نے کہا اونٹنی ہو, حاملہ ہو, اس پتھر سے نکلے, نیچے آتے ایک بچہ چلے. حضرت صالح نے سمجھایا ایسا نہ کرو. انہوں نے کہا نہیں کریں, دعا کی, مطالبہ پورا ہو گیا. واقعہ میں اجمالاً تفصیلات میں نہیں جاتا. انہوں نے اس نشانی کی بے قدری کی, نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ نے ان پہ عذاب نازل کر. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا, جب تک اللہ کو دیکھ نہیں لیں گے اللہ پر ایمان نہیں لائیں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا آپ کی مہربانی, یہ مطالبہ نہ کرو, تمہارے بس کی بات نہیں ہے. 70 بندے تیار ہو گئے, شاید پیچھے واقعہ گزرا بھی ہے. 70 بندے تیار ہو گئے, چل پڑے, وہاں پہ پہنچے. فقط اللہ کے نور کی ایک تجلی نے ان کو موت کی نیند سلا دیا. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعائیں کر کے ان کو دوبارہ زندگی دلائی کہ واپس جا کے کیا منہ دکھاؤں گا. پہلے بھی مطالبہ کیا, اب بھی مطالبہ کر رہے ہیں. مطالبے کی بنیاد حق ماننا نہیں ہے, حق قبول کرنا نہیں ہے, صرف ضد ہے, ہٹ درمی ہے, اناد ہے. حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودیوں کے بڑے عالم تھے, جن کی رائے بھی بڑی معتبر ہوتی تھی اور جن کا کلام بھی لوگ توجہ سے سنتے تھے. یہودیوں نے ان سے کہا کہ آپ جا کے ان سے بات کریں, اگر آپ کو بات سمجھ میں آئی, آپ مسلمان ہو گے تو ہم بھی ہو گئے. حضرت عبداللہ ابن اسلام نے کہا پکا رہنا ہوتا ٹھیک ہے. عبداللہ ابن اسلام نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے. فرماتے ہیں کہ جب میں نے اللہ کے نبی کا چہرہ انور دیکھا تو میرے دل میں یہ بات یقین سے بیٹھ گئی, یہ کسی جھوٹے کا چہرہ. اسلام قبول کر لیا. اب بات تو یہودیوں سے طے ہوئی تھی, وہ تو ٹھیک ہے میں مسلمان ہو گیا تم بھی ہو جاؤ کیونکہ میں تمہارا پیشوا امام ہوں. لیکن وہ یہودی مکر گئے, نہیں مانے. بنیاد وہ بھی ہے ضد, ہٹ درمی, اناد. اللہ فرماتے ہیں یہ باتیں پہلے بھی ہو چکی ہیں, لہٰذا اللہ کے نبی آپ ان کی باتوں سے پریشان نہ ہوا کریں. تشابہت قلوبہم, ان کے دل ایک جیسے, پہلے بھی ایسے تھے یہ بھی ایسے ہیں جن کے دلوں پر گمراہی, ضلالت, اناد, ضد, ہٹ درمی کی مہر لگ چکی ہے. تشابہت قلوبہم, ان کے دل ایک جیسے ہیں, ان کے دل ایک جیسے ہیں. قد بینت آیات لقوم یوقنون, تحقیق ہم نے یقین رکھنے والوں کے لیے نشانیاں بیان کر چکے ہیں. جو ایمان اور یقین والے ہیں وہ ان نشانیوں کو سمجھ بھی چکے ہیں اور ان نشانیوں کی وجہ سے بھی اور بغیر نشانیاں دیکھے بھی ایمان قبول کر چکے ہیں. دوسری آیت مبارکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیاں بیان ہو رہی ہیں. انا, بے شک ہم نے ارسلنا کا, آپ کو بھیجا, بالحق کی, سچائی کے ساتھ. آپ بے فکر رہیں, ہم نے آپ کو, نبی مرسل ہیں آپ, سچے نبی ہیں آپ, حق بات کرتے ہیں, حق بات فرماتے ہیں, حق بات پہ عمل کرتے ہیں, کیونکہ سب کچھ اللہ ہی کی طرف سے, لہذا آپ پریشان مت ہوا کریں. ساتھ ساتھ فرمایا بشیر و نذیرا, آپ خوشخبری سنانے کے لیے اور ڈرانے کے لیے. خوشخبری سنانے کے لیے کن لوگوں کے لیے؟ جو لوگ آپ پر ایمان لاتے ہیں, آپ کی اطاعت کرتے ہیں, آپ کے کہے پہ چلتے ہیں, ان کے لیے دنیا و آخرت میں خوشخبری. وَالنَّذِيرًا, اور آپ ڈرانے کے لیے ان لوگوں کے لیے جو آپ پر ایمان نہیں لاتے, جو آپ کی بات نہیں مانتے, جو آپ کی تعلیمات کو سچا نہیں سمجھتے, آپ ان کے لیے نذیر. یہ نبی علیہ السلام کی دو صفات, بشیر و نذیر. آپ نے قرآن مجید میں اس میں جو آپ کے سامنے ہے, آپ اس کے بالکل آخر میں دیکھیں گے اللہ تعالیٰ نے یہ اس میں حصہ ہوتا ہے نبی علیہ السلام کے جو صفات ہیں, محمد, احمد, حامد, محمود, قاسم, عاقب, فاتح, شاہد, حاشر, رشید, مشہود, بشیر, نذیر. جیسے اللہ کے نام ہوتے ہیں, صفات ایک طرف ہے, قرآن کے دوسری طرف نبی علیہ السلام کی خوبیاں جو یہ شمار کی گئی ہیں, یہ کچھ بھی نہیں ہے.
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ خوبیاں ہیں جو انسانی طاقت میں بھی ان کو بیان نہیں کیا جا سکتا. ہمارا ایمان اور یقین اسی بات. نذیر کہتے ہیں ایسا ڈرانا کہ جس میں کسی کے ساتھ ہمدردی ہو، کسی کے ساتھ شفقت ہو. یہ لفظ انذر سے ہے، اسی بارے میں ہے. انذرتہم ام لم تنذرہم، آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں. یہ نذیر، یہ انذر ایسا ڈرانا ہوتا ہے جس میں شفقت ہوتی ہے، جس میں کسی کے ساتھ ہمدردی ہوتی ہے. ایک ڈرانا کیسا ہوتا ہے؟ ڈرا دیا، اگلے کا طرح نکال دیا، اس کا اوپر کا سانس اوپر، نیچے کا نیچے. اللہ کے نبی ایسے نہیں تھے. اللہ کے نبی کا ڈرانا کیا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث مبارکہ کا مفہوم آپ فرماتے ہیں کہ تم جہنم کی طرف بھاگتے جا رہے ہو اور میں تمہیں پکڑ پکڑ کے جہنم سے دور کر رہا ہوں. آپ کا ڈرانا بطور ہمدردی تھا، بطور شفقت تھا، تاکہ لوگ جہنم کے ایندھن بننے سے بچ کر جنت ان کا گھر اور ان کا ٹھکانہ بن جائے. اور پھر اللہ فرماتے ہیں وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ. نبی علیہ السلام کو تسلی دیتے ہوئے، کیونکہ نبی علیہ السلام اڑتے تھے، یہ خواہش رکھتے تھے، بلکہ یہ دلی تمنا تھی کہ یہ لوگ اسلام قبول کر لیں، یہ ایمان لے آئیں. اس اڑن کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے فرمایا کہ ہم نے آپ کو سچائی کے ساتھ بھیجا ہے، خوشخبری سنانے والا بھیجا ہے، ڈرانے کے لیے بھیجا ہے، وہ بھی شفقت اور ہمدردی کے ساتھ. آپ کیوں اتنے غمگین ہوتے ہیں؟ اللہ آپ سے جہنمیوں دوسریوں کے متعلق بات پرس نہیں کرے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے قیامت کے دن بعض انبیاء ایسے ہوں گے، نبی ہیں اللہ کے، پیغمبر ہیں اللہ کے، مگر ان کا کوئی بھی امتی نہیں ہوگا. کسی کے ساتھ ایک ہوگا، کسی کے ساتھ دو ہوں گے، کسی کے ساتھ چار ہوں گے، کوئی ڈبل فگر والا ہوگا، کوئی 100 سے زیادہ والا ہوگا، لیکن کسی نبی اور رسول کو ناکام نہیں کہہ سکتے. انہوں نے اپنی ذمہ داری نبھائی، انہوں نے اپنا کام کیا، اور وہ اتنے کے ہی مکلف تھے، ان کی ذمہ داری اتنی تھی. اگلے ہی بات کو قبول نہیں کر رہے، یہ اللہ جانے اور وہ جانے. اسی طرح یہاں پر نبی علیہ السلام کو تسلی دی گئی کہ آپ ان جہنمیوں کے بارے میں فکر مت کیا کریں، بلکہ حدیث مبارکہ کا اگلا حصہ یہ ہے کہ جتنی تعداد باقی انبیاء کی امتوں کی ہوگی، نبی علیہ السلام کی امت کی تعداد پھر بھی ان سے زیادہ ہوگی. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید سمجھنے کی، نبی علیہ السلام کی اطاعت کرنے کی اور اسی ایمان کی کیفیت کے ساتھ زندگی گزارنے کی اور اسی پر موت نصیب فرمائے. واقع دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك ربنا اغفر لنا وارحمنا وأنت مولانا یا رب العالمین. آپ فرما ہر قسم کی غلطیوں کوتاہیوں نالائکیوں سے درگزر فرما یا رب العالمین. جتنے بھی مسلمان ہمارا سب کچھ عطا فرما، جتنے بھی مسلمان سو کچھ نہیں اللہ سب کی بخشش و مغفرت فرما. خصوصاً اتوار والے دن جس مدرسے سے میں نے دورہ حدیث کیا، وہاں کے ناظم میرے استاد مولانا ریاض احمد